شیرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پیاری خالہ کو بھول جاؤں؟ بس ٹائم ہی نہیں مل پاتا کالج اور پریکٹس سے۔ آج تو کالج بھی نہیں آیا تو کہاں تھا آج سارا دن؟ یہ آواز راحیلہ باجی کی تھی جو ہماری آواز سن کر حال میں آ گئی۔ میں نے باجی کو دیکھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ راحیلہ باجی، کہاں تھا آج سارا دن؟ معید کو بھی نہیں پتا تھا تیرا؟ مہرین بیچاری بھی کتنی پریشان ہو رہی تھی، تجھے فون بھی کیا کتنی بار، پر تیرا فون ہی سوئچ آف آ رہا تھا۔ شیرو، وہ کیا ہے نا باجی، فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی تو اس لیے فون بند ہو گیا تھا، اور میں آج کوچ سر کے ساتھ کیا تھا، کچھ کام تھا ضروری۔ صابرہ خالہ، چل اب آرام سے بیٹھ، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، اگر کچھ اور چاہیے تو بتا دے، ویسے ٹائم تو کھانے کا ہو رہا ہے۔ شیرو، نہیں خالہ، اب بس کھانا ہی کھاؤں گا آپ کے ہاتھوں کا۔ صابرہ خالہ کھانا بنانے چلی گئی اور ثنا مجھے لے کر ہال میں ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ راحیلہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرے آنے سے پہلے شاید وہ اسٹڈی کر رہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنا چشمہ لگایا ہوا تھا جو وہ اسٹڈی کرتے وقت پہنتی تھیں۔ اس وقت راحیلہ باجی اور ثنا دونوں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھیں، جیسا کہ وہ اکثر گھر میں ہوا کرتی تھی پریگنیشن میں، اور میں بھی ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ہی تھا۔ ثنا، تو کیسا چل رہا ہے تیرا کالج؟ کوئی گرل فرینڈ بنائی کہ نہیں؟ راحیلہ باجی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے چھوٹی؟ شیرو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ثنا باجی، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اب اس کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اس عمر میں تو ہر کوئی گرل فرینڈ بناتا ہے، اور یہ تو پورا ہیرو ہے۔ اگر اس نے ابھی تک گرل فرینڈ نہیں بنائی ہے تو میں اس کے لیے ایک اچھی سی گرل فرینڈ ڈھونڈ دوں گی۔ کم سے کم کوئی اس کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا گرل فرینڈ نہ ہونے کی وجہ سے۔ راحیلہ باجی، اس میں مذاق اڑانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ ثنا باجی، آپ بھی کمال کرتی ہو، اتنے بڑے کالج میں پڑھتی ہو پھر بھی نہیں سمجھتی، جس کی گرل فرینڈ نہیں ہوتی نا اس کو سب ہٹو بولتے ہیں۔ راحیلہ باجی، تجھے بڑا پتا ہے لڑکے کیا بولتے ہیں کیا نہیں، ہمارے کالج میں ایسا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی لڑکیاں تو خود اسے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہیں کہ خود ہی نہیں کرتا۔ ثنا باجی، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکے کیا لڑکیاں بھی ایسا ہی بولتی ہیں، مگر آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ تو کتابوں سے باہر ہی نہیں آتی۔ یہ فرینڈ شپ نہیں کرتا، اسی لیے تو اس کی مدد کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اکیلا ہی رہ جائے گا۔ تبھی خالہ نے راحیلہ باجی کو کچن میں بلا لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ ادھر ثنا اور میں اکیلے رہ گئے تو ثنا شروع ہو گئی، دیکھ مجھے بھی میرا گفٹ چاہیے، اور آج ہی، میں کچھ نہیں سننے والی۔ راحیلہ کو آج تو نے دے دیا تو مجھے بھی آج ہی چاہیے۔ شیرو، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا راحیلہ کی حالت، گھر پر کچھ بھی کیا تو پرابلم ہو جائے گی، پلیز آپ سمجھیے بات کو، اور ہاں اگر ہو سکے تو اس بات کو دماغ سے ہی نکال دیں۔ ثنا، میں کچھ نہیں سننے والی، مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی اپنا فرسٹ ایکسپیرینس لینا ہے۔ شیرو، اس کے بعد؟ ثنا، ابھی تو انکار کر رہا تھا، ابھی آگے کا بھی پوچھنے لگا، ایک نمبر کا بدمعاش ہے تو۔ شیرو، میرا مطلب تھا کہ کیا اس کے بعد بھی آپ مجھے تنگ کریں گی یا چھوڑ دیں گی؟ ثنا، اب تو شادی تک میں نہیں چھوڑتی تمہیں، ہاں شادی کے بعد کا کہہ نہیں سکتی، اگر تیرے جیسا کوئی مل گیا تو ٹھیک، ورنہ تجھے بعد میں بھی مجھ سے پیار کرتے رہنا ہوگا۔ شیرو، پر شادی کے بعد؟ ثنا، وہ سب بعد میں، پہلے آج تو مجھے پیار کرو۔ ناہیدہ کو تو ایک بار میں ہی بدل دیا، آپ مجھے کب پیار کرو گے؟ شیرو، گھر پر کچھ نہیں ہو سکتا، کسی دن آپ کو بھی وہیں لے جاؤں گا، گاؤں سے آنے کے بعد۔ ثنا، کیا گاؤں سے آنے کے بعد؟ اتنے دن میں کیسے رہوں گی؟ جب سے ناہیدہ کو دیکھا ہے مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ شیرو، ناہیدہ سے یاد آیا، ان کی مس کالز آئی ہوئی تھی، میں نے انہیں فون نہیں کیا۔ رکو، پہلے انہیں فون کر لو۔ میں نے ناہیدہ کو فون کیا تو ثنا کان لگا کر بیٹھ گئی باتیں سننے کے لیے۔ دوسری بیل پر ہی ناہیدہ نے فون اٹھا لیا۔ ناہیدہ، آ گئی یاد؟ بڑے ہر جائی ہو، مجھے لولہان کر دیا اور ایک بار بھی حال نہیں پوچھا، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ شیرو، سوری باجی، وہ کیا ہے نا، میں بھی گھر آ کر سو گیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ناہیدہ، ہلکا بخار ہے اور درد ہے، کچھ سوجن بھی، اور شرم کرو، اب تو باجی کہنا چھوڑ دو۔ شیرو، کیسے چھوڑ دوں؟ آپ باجی ہیں تو باجی ہی کہوں گا نا، ویسے دوائی لی یا نہیں آپ نے؟
کسی کو شک تو نہیں ہوا نا؟ ناہیدہ، دوائی لی ہے میں نے، گھر پر پڑی رہتی ہے اور کسی کو شک نہیں ہوا، کیونکہ میں بیڈ سے اٹھی ہی نہیں ابھی تک۔ فکر نہ کرو، مجھے بھی دھیان ہے۔ ویسے اب کہاں ہو؟ ثنا بول رہی تھی کہ آج تم ان کے یہاں جانے والے ہو۔ شیرو، لگتا ہے آپ سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کرتی رہتے ہیں۔ صابرہ خالہ کے گھر پر ہی ہوں اور ثنا بھی ساتھ ہی بیٹھی ہے، لو بات کرو۔ ثنا، اب کیسی ہو باجی؟ یہ ماں کے کہنے پر آیا ہے باجی، میرا تو فون ہی نہیں اٹھایا تھا اس نے، اور دیکھ کیا کہہ رہا ہے کہ گاؤں سے آنے کے بعد میرا نمبر لگے گا۔ اسے سمجھائے نا کہ اتنا ویٹ نہیں ہوگا مجھ سے۔ ناہیدہ، ارے اتنی اتاولی مت بن، وہ جیسا کہتا ہے اسے کرنے دے، وہ ہر بات کا خیال رکھتا ہے، آخر ہمارا خالہ زاد بھائی ہے، وہ ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے، کوئی باہر والا تھوڑی ایسا ہمارا خیال رکھے گا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ جہاں موقع ملے مار دو چوکا، لیکن بعد میں تو ہمیں ہی بھگتنا ہوگا نا۔ اسے زیادہ فورس مت کرنا۔ ہاں، آج وہ تمہارے گھر ہے تو اوپر اوپر سے ہی کچھ کر لینا۔ ثنا، اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ اس کے یہاں ہوتے ہوئے مجھے نیند کہاں آئے گی۔ اچھا باجی، آپ ریسٹ کرو، میں ذرا اس سے بات کر لوں۔ اس کے بعد کال کٹ ہو گئی۔ میں نے دونوں کی باتیں سن لی تھیں اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج رات ثنا کچھ تو ضرور کرے گی۔ ان حالات میں انہیں بھی پیار کرنا پڑے گا۔ فون سائڈ میں رکھ کر ثنا میری طرف نشیلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ان کے دیکھنے سے ہی میں سمجھ گیا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ ثنا نے مجھے باہوں میں کس لیا۔ میں نے 1 منٹ کے لیے ان کا ساتھ دیا، پھر خود سے دور کیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں خالہ یا راحیلہ باجی نہ دیکھ لیں، مگر انہیں تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ میری اس حالت پر ہنسنے لگی۔ شیرو، آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر خالہ یا راحیلہ باجی ابھی آ جاتی تو؟ ثنا ہنستے ہوئے، تو بہت ڈرتا ہے، ایسے ڈرے گا تو پیار کیسے کرے گا؟ ویسے تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے؟ ان کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے مجھے۔ شیرو، پر میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ ثنا، پر میں تو لینا چاہتی ہوں، اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ ویسے باجی بہت تعریف کر رہی تھی تیری، کیا مجھے بھی تو ویسے ہی پیار کرے گا؟ شیرو، کیوں نہیں کروں گا، آپ بھی تو میری خالہ زاد ہیں، دونوں ایک جیسی ہو میرے لیے۔ ثنا، ہاں دونوں ایک جیسی ہیں اور دونوں کی ایک جیسی ہے۔ شیرو، مطلب؟ ثنا، سوری، ان کی تو اب بدل گئی ہے، اب میری بھی بدل دو۔ میں ان کی بات کا اشارہ سمجھ گیا کہ وہ کس چیز کی بات کر رہی ہیں، یعنی دونوں پہلے کنواریاں تھیں، مگر اب ناہیدہ کنواری نہیں رہی اور ثنا بھی اب اپنا کنواری رہنا نہیں چاہتی۔ ہم ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور تھوڑی دیر میں راحیلہ باجی کھانا لے آئی۔ ثنا تو ڈبل میننگ باتیں کرتے ہوئے جیسے میرے مزے لے رہی تھی۔ خیر، کھانا آ جانے سے مجھے کچھ سکون ملا ان کی ان سب باتوں سے۔ ہم سب نے مل کر ڈنر کیا۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا، میری خالاؤں کا کھانا بنانے میں جواب نہیں۔ میں نے جم کر خالہ کی تعریف کی اور وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ میں نے خالو کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کل ہی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہیں اور اتوار کو آئیں گے۔ باتوں باتوں میں کھانا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد راحیلہ باجی اور ثنا میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ اتنے میں خالہ نے برتن صاف کر لیے اور دودھ لے آئیں۔ صابرہ خالہ، چلو اب سب دودھ پی لو۔ ثنا، ماں مجھے دودھ نہیں پینا۔ صابرہ خالہ، چپ چاپ دودھ پیو، باہر سے جو مرضی کھلا پلا دو، دودھ پینے میں پرابلم ہے اسے۔ ثنا، ماں میں بعد میں پی لوں گی نا۔ صابرہ خالہ، ابھی میرے سامنے دودھ کا گلاس ختم کرو۔